اور آج جو کمشنر راولپنڈی نے آج جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ یقیناً آپ نے بھی سنی ہوگی، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑے سے ڈیجٹس آپ کے سامنے رکھوں کہ راولپنڈی ڈویژن کی وہ بات کریں جہاں پہ قومی اسمبلی کے 13 حلقے اور صوبائی اسمبلی کی 27 نشستیں تھیں۔ صرف 13 حلقوں پہ دھاندلی کی وہ بات کریں، صوبائی نشستوں کی انہوں نے کوئی بات نہیں کی، تو آپ کی کیا رائے ہے ان الزامات کے اوپر؟ اور دوسرا یہ کہ کمشنر صاحب اپنی کیپیسٹی میں کتنا اثر انداز ہو سکتے ہیں انتخابات کے نتائج پہ؟ دیکھیں، جس دن سے انتخاب ہوا ہے کوئی ایک دن ایسا نہیں جا رہا جس میں کوئی خیر کا پہلو ہو انتخابات کے حوالے سے، اور ایک دو پارٹیز کو چھوڑ کے ساری پولیٹیکل پارٹیز انتخابی نتائج پر اپنے تحفظات ظاہر کرتی نظر آ رہی ہیں، اور یہ تحفظات دور کرنے کی ذمہ داری جس ادارے کی ہے وہ ادارہ اپنے آپ کو خود جواب دہ نہیں سمجھتا۔ کہ ماضی کے اندر چیف الیکشن کمشنر جب انتخاب ہوتا تھا تو ہم دیکھا کرتے تھے کہ وہ پہلا جو ہوتا تھا وہ خود اناؤنس کرتا تھا کہ جی یہ رزلٹ ہے، تو ایک ساکھ ہوتی ہے ادارے کی۔ جہاں تک کمشنر صاحب کی بات آپ کر رہی ہیں، کمشنر صاحب سوٹڈ بوٹڈ تھے، میں نے انہیں بڑے غور سے دیکھا ہے، اور جن نشستوں کی وہ بات کر رہے ہیں وہ 2024 کا تو انہوں نے کہا کہ 70 ہزار پہ جو ہزار کی لیڈر سے اسے ہم نے جتایا۔ یہ میں رزلٹس لے کے آیا ہوں، یہ 2018 کے رزلٹس ہیں، اور 2018 کے رزلٹس میں کہیں کسی جگہ بھی آپس میں جو ہے کوئی 20-25 ہزار سے زیادہ کا مارجن نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ بات تو ان کی غلط ہے کہ کہیں سے 70 غریب صاحب اس میں تھوڑی سی کنفیوژن ہے، وہ شاید کچھ اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ جو 70,000 والی جو لیڈ لے رہے تھے نا ان کے نتیجے میں ہم نے دوسروں کو جتوایا، تو اس میں تھوڑی سی کنفیوژن ہے، ان کو ہی اس کو کلیئر کرنا پڑے گا۔ تو یہ ہے کہ براہ راست وہ کمشنر صاحب ان کی الیکشن کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی، لیکن میں انہیں بری ذمہ اس لیے نہیں سمجھتا کہ جب آپ انتظامی سٹرکچر دیکھتے ہیں نا تو کمشنر براہ راست تو ذمہ دار نہیں ہوتا، لیکن ڈپٹی کمشنر جو اس کے نیچے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کے احکامات کے بھی پابند ہوتے ہیں، ہدایات کے بھی پابند ہوتے ہیں۔ اب تو میرا خیال ہے اس میں ڈپٹی کمشنر سے پوچھنا چاہیے، اس وقت ایک سیٹ اپ تو چل رہا ہے نا، ایک شخص نے آپ کا سارا تلپٹ کر کے رکھ دیا ہے کہ جی اتنی بڑی دھاندلی ہو گئی اور میرے پاس جو رزلٹ ہے میں اس پنڈی ڈویژن سارے کو دیکھ رہا ہوں۔ مثلا ہمارے یاز امیر صاحب جو ہیں وہ 1,02,000 ووٹ لے کے ہارے ہیں، ان کے مقابلے میں جیتنے والے جو طاہر اقبال صاحب ہیں وہ 1,15,000 ووٹ لے کے جیتے ہیں۔ 2018 میں یہی طاہر اقبال صاحب 1,30,000 ووٹ لے کے ہارے تھے۔ تو اسی طرح میرے پاس باقی بھی یہ صداقت عباسی صاحب، غلام سرور خان، شیخ رشید، ان میں کوئی زیادہ اتنا مارجن نہیں ہے۔ اصل میں ہمارے ہاں ایک مسئلہ بن گیا ہے کہ جب کوئی بندہ ریٹائرمنٹ کے قریب آتا ہے نا، یا کسی کے مفادات پہ زد پہنچتی ہے، جیسے کل ہم یہاں واویلا کر رہے تھے جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کا، آج ہم کمشنر صاحب کا کر رہے ہیں، کل آنے والے میں ایک نیا ایشو آ جائے گا۔ اس کا مطلب کہ پاکستان کے انتخابات میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی سطح پہ ایک کنفیوژن ہے، اور جسے دور کرنے کی ضرورت تھی وہ کوئی دور نہیں کر پا رہا۔ اور بات ہے کہ ماضی کے اندر بھی انتخابات میں بہت سارے تحفظات ہوتے تھے، اس پیمانے پہ نہیں ہوتے تھے۔ کچھ پارٹیز جو ہے وہ اس کے حق میں جا رہا ہوتا تھا سب کچھ، وہ خاموشی اختیار کر لیتی تھی۔ اور میں اور بھی آپ کو بتاؤں، دیکھیں انتخابات کی کریڈیبلٹی قائم کرنے کے لیے ماضی کے اندر بہت سارے اقدامات ہوتے تھے، اور اس دفعہ تو سب سے زیادہ دعوے کیے گئے تھے کہ جی انتخابات آزادہ نہ ہوں گے، شفاف ہوں گے، اور پھر الیکشن کمشنر نے کہا کہ 9 فروری کو 2 بجے تک سارے رزلٹس آ جائیں گے۔ پہلے ہم آر ٹی ایس کا رولر ہوتے تھے، ہمارا جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس میں ویسے کمشنر اثر انداز ہو سکتے ہیں انتخابی نتائج کے اوپر؟ جب آپ نے اثر انداز ہونا ہوتا ہے، ہم تو یہ انتخابات دیکھتے آئے ہیں، آپ کس کا پوچھتے ہیں؟ میں آپ کو 2002 سے بتاتا ہوں، میاں اظہر صاحب تھے تو مجھے بتایا گیا کہ جناب ہم اتنے بڑے بندے کو ہرائیں گے کہ پتہ بھی نہیں چلے گا، اور یہ ہوا کہ سب سے پہلا رزلٹ پی ٹی وی پہ آ رہا تھا کہ میاں اظہر صاحب الیکشن لوز کر کے ان کی گنتی بھی شروع نہیں ہوئی تھی۔ لیکن اس دفعہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، میں نے کل بھی کہا تھا کہ پیر پگاڑا جیسا آدمی، دیکھیں مجھے 30-35-40 سال ہو گئے جرنلزم میں، بڑے پیر صاحب سے بھی ہماری اچھی کہ بات ہے کہ اگر وہ سڑکوں پہ آ رہے ہیں، پیر صاحب پہ اسٹیبلشمنٹ سے بہت اچھے روابط رہے ہیں، اگر وہ پارٹیز بھی جو ساری زندگی اسلام آباد پنڈی سے اچھے تعلقات کی حامل تھی وہ بھی ریزرویشن شو کر رہی ہیں، تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سطح پہ کوئی گڑبڑ ضرور موجود ہے، اور جسے اس گڑبڑ کو دور کرنا ہے۔ اب کمشنر صاحب کے بیان پہ مطلب آپ چیف جسٹس صاحب کو بھی انوالو کر رہے ہیں، وہ چیف جسٹس جس نے پاکستان کے اندر انتخابات کو یقینی بنایا۔ میں آپ کو ذاتی معلومات کی بنیاد پہ بتاتا ہوں کہ لوگ ہمارے سے بڑے ذمہ دار لوگ شرطیں لگا رہے تھے کہ الیکشن نہیں ہوں گے، وہ شخص تھا جس نے کہا تھا کہ پتھر پر لکیر ہے، اور انتخابات کروا کے دکھا دیے، اور پاکستان کے ریاستی اداروں نے بھی سلمان غنی صاحب ایسے پہلے بہت سے لوگ یہ پوچھتے تھے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور اب سب یہ پوچھتے ہیں کہ جیتا کون ہے، یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب